اسحاق علیہ السلام، بنی اسرائیل کے سارے نبی جناب اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے دنیا میں تشریف لائے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک نبی میرے اور آپ کے آقا، ختم نبوت کے تاجدار، دانائے سبل، مولائے کل، مقصود کل کائنات، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے، جن کے سر پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجا کر اعلان فرما دیا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبی، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی پاک علیہ السلام کی 4 شہزادیاں تھیں۔ جناب حضرت زینب سب سے بڑی، دوسرے نمبر پر حضرت رقیہ، تیسرے نمبر پہ حضرت کلثوم، اور چھوٹی شہزادی جناب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں، آپ کے شہزادے بھی تھے طیب و طاہر، قاسم، ابراہیم۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت مسور بن مخرمہ حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها اغضبنی، جو فاطمہ کو ناراض کرتا ہے وہ مجھے ناراض کرتا ہے۔ حاضرین کرام، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یہ لخت جگر ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے سب سے زیادہ انہی سے محبت فرمائی، انہی سے پیار کیا، اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے ہر نبی کی اولاد، ہر نبی کی اپنی پشت سے پیدا فرمائی، لیکن مجھ محمد کی اولاد اللہ نے علی کی پشت سے پیدا فرمائی۔ فاطمہ اور علی کی اولاد مجھ محمد کی اولاد کہلائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور علی کا گوشت میرا گوشت، علی کا جسم میرا جسم، علی کا خون میرا خون۔ فاطمہ جگر کا ٹکڑا، علی کو جسم کا ٹکڑا کہہ دیا، جسم کا جسمی، لحم کا لحمی، فرق نہیں ماں بہن دیا۔ ان کی اولاد جناب امام حسن مجتبی، امام حسین، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، بعض روایات کے مطابق حضرت محسن جو بچپن میں وصال فرما گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ اولاد حضور نے فرمایا اب قیامت تک انہی کی اولاد میری اولاد کہلائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کی اولاد میری اولاد کہلائے گی۔ تو پچھلے مہینے میں جس کی قربانی کا ذکر ہوا وہ بھی نبی کا لال تھا، اس مہینے میں جس کی قربانی کا ذکر ہے یہ بھی نبی کا لال ہے۔ وہاں بھی تیاری کروائی گئی، یہاں بھی تیاری کروائی گئی، فرق اتنا ہے وہاں خواب دیکھی گئی، یہاں تعبیر پیش کی گئی۔ اسلام کا آخری سال، آخری مہینہ اسلامی تاریخ کے مطابق اس میں بھی قربانی کا ذکر، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے پہلا مہینہ محرم، اس میں بھی قربانی کا ذکر، تو پتہ یہ چلا اسلام کا آغاز بھی قربانیوں کے ساتھ ہے، اسلام کی انتہا بھی قربانیوں کے ساتھ۔ اور یہ ایسی قربانیاں ہیں جن کو کبھی بھی بلایا نہیں جا سکتا۔ اور ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم موازنہ کرنے والے نہیں ہیں، ہم کسی کی شان و عظمت کو تولنے والے نہیں۔ جس کا جو مقام و مرتبہ ہے، جو شان ہے، جو فضیلت ہے، ہم اہل سنت اس کو بیان کرنے والا۔
پچھلے جمعہ میں نے حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کے حوالے سے کچھ گزارشات میں نے پیش کی تھی. اس سے پچھلا جمعہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کے حوالے سے میں نے یہاں آپ کے سامنے بیان کیا. چونکہ ہم سنی ہیں, ہم حضور علیہ السلام کی ہر نسبت کے ماننے والے ہیں. اب یہاں پر جس اللہ کے محبوب کا ذکر ہم نے کرنا ہے, انشاءاللہ یہ پورا مہینہ یہ اس سے بھی آگے چلے گا. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ختم نبوت کے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ان کی بیٹی کے بیٹے امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین سید الشہداء, یہ وہ ہستیاں ہیں. اگر ان پنج تن پاک کے نام میں اس طرح لوں, نمبر 1 نبی وہ ہے جو امام الانبیاء, علی وہ ہے جو امام الاولیاء, اور فاطمہ وہ ہے سیدۃ النساء, حسن امام الاصفیاء, اور حسین سید الشہداء. یہ وہ ہستیاں ہیں, یہ پنج تن پاک ہیں. کہتے ہیں جی پنج تن پاک شیعہ کہتے ہیں, میں نے کہا وہ تو امام حسین بھی کہتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, کسی اور کے چکر میں ہم ان ہستیوں کو کسی اور کے کھاتے میں کیوں ڈالیں, یہ تو ہے ہی ہمارے. بات سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ. کئی طرف سے آوازیں اٹھیں گی, کئی مولوی اس پہ زور دیں گے کہ پانی بند کوئی نہیں ہوا, کبھی ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا. میں کہتے رہے ابے دی ڈیوٹی سی. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسے گھٹیا لوگوں کو, سوشل میڈیا کا دور ہے, میں خاص کر نوجوانوں کو مخاطب ہوں. گھٹیا ماما دے گھٹیا پتر انج دی بڑی بکواسات کرن گے کہ جویں خطیب مولوی بیان کردے نے جو واقعہ نہیں ہویا, یہ تینوں تیرے پیو نے دسیا. یہ یزید کی نسل ہے. یہ چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آل کا ذکر کم ہو, لیکن کتو یاد رکھنا, مٹ گئے مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے دشمن تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا. نہ مولویاں کی نسلہ مٹ جاتی ہے, لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی اصل دا ذکر بھی باقی رہے گا, نسل دا ذکر بھی باقی رہے گا. اسی کو نمک حرام سے نہیں, ہم ان کے نام کا کھانے والے ہیں, ان کے نام کا پینے والے ہیں. میں تو کہتا ہوں میری یہ جو سانسیں چل رہی ہیں یہ بھی پنج تن پاک کے صدقے سے چل رہی ہیں. جلدی سمجھ آئی؟ میں صدیقی بھی ہوں, میں فاروقی بھی ہوں, میں عثمانی بھی ہوں, میں حیدری بھی ہوں, میں عزلی بھی ہوں, میں حسینی بھی ہوں. علی کی الفت کا تاج رکھتے ہیں, علی کی الفت کا تاج رکھتے ہیں, ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. ہم کو کیا ڈر بھلا یزیدیت سے, حسینی ہیں, حسینی مزاج رکھتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو میں عظمت و شان سناؤں گا. اور آج سے تقریباً جو 6-7 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ میں نے یہاں جو جمعہ پر گفتگو کی, مجھے کئی لوگوں نے کہا جو 2015 میں آپ کے والد صاحب کی وصال کے بعد جو محرم آیا, جو تقریریں آپ نے اس سال کی تھی وہ اس کے بعد نہیں. میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو ریپیٹ کروں. ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی لخت جگر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ, اس کے لخت جگر. چلے میں آپ کے ذوق کے لیے عرض کروں گا. مرج البحرین یلتقیان, جب دو دریا ملے, دو دریا اکٹھے ہوئے. اہل عشق فرماتے ہیں ایک دریا علی, دوسرا دریا فاطمہ. جب دو دریا ملتے ہیں تو پھر موتی پیدا ہوتے ہیں. اب قرآن کہہ رہا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, دو موتی پیدا ہوئے, ایک لؤلؤ دوسرا مرجان. لؤلؤ حسن, مرجان حسین.
ذرا جوانا علی سبحان اللہ تے حسینی علی سبحان اللہ. لؤلؤ حسن، مرجان حسین، علی ولیوں کا سردار، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، اور تمام صرف جنتی نہیں کائنات کی تمام عورتوں کی سردار، سیدۃ النساء، تمام عورتوں کی سردار، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار. اب وہاں سے علی کا گوشت میرے نبی کا گوشت، فاطمہ جگر کا ٹکڑا، اب حسن اور حسین یہ دونوں، ان دونوں کے شہزادے میرے مصطفیٰ کے نواسے، دونوں جب پیدا ہوتے ہیں ایک کان میں میرے نبی اذان دیتے ہیں، دوسرے کان میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تکبیر کہتے ہیں. کیا یار ان کی پیدائش او جنہ دے جمدیاں کان وچ رسول آپ آکیا میں اللہ کا رسول ہوں. ہر ایک کے کان میں اذان ہوتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن جب حسن و حسین کے کان میں اذان ہوتی ہے تو کلمے والا کہتا ہے اشہد انی رسول اللہ. ایسی اذان کسی کے کان میں ہوئی ہے؟ سارے بولو. آپ کے کان میں بھی اذان ہوئی، میرے کان میں بھی ہوئی، اذانیں بچوں کے کانوں میں ہوتی رہے گی، لیکن جیسی اذان حسن و حسین کے کان میں ہوئی ایسی اذان کسی کے کان میں نہیں. تو پھر حسین نے تو اسی وقت کہہ دی ہوگا نانا جان جیسی اذان میرے کان میں ہو رہی ہے ایسی اذان کسی کے کان میں نہیں. جیسی نماز حسین پڑھے گا ایسی نماز بھی کوئی نہیں پڑھ کے دکھا سکتا. اور دونوں کے نام بھی حضور علیہ السلام نے رکھے. توجہ سے سنیے، دونوں کے اسماء بھی حضور علیہ السلام نے رکھے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پہلے روئے زمین پر محمد کوئی نہیں، پہلا محمد حضور. میرے نبی علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں. تو کائنات کے اندر میرے نبی کے نواسوں سے پہلے نہ کوئی حسن تھا نہ کوئی حسین تھا. حسن بھی پہلا امام حسن، حسین بھی پہلا امام حسین. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ دونوں میرے نبی علیہ السلام کے شہزادے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے ان کے اسماء ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر رکھے. اب آپ کہیں گے آپ کہہ رہے ہیں پہلا حسن پہلا حسین پھر ہارون کے بیٹوں کے نام. تو وہ جو ان کی زبان تھی نا بنی اسرائیل کی، اس زبان میں ہارون علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا شبر، دوسرے کا نام تھا شبیر. اب اس زبان میں شبر اور شبیر کا عربی ترجمہ کریں تو شبر کا معنی حسن ہے، شبیر کا معنی حسین. بات بھی سمجھ آئیے؟ سوک لینے رہنا نال نال تاکہ مجھے پتہ لگے میں کس پاسے جاؤں. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام. اچھا کمال یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو گڑتی دی جاتی ہے نا، گڑتی شہد کی یا کھجور کی یا کسی میٹھی چیز کی. ویسے وہ ریڈی میڈ گڑتی بھی آ گئی ہے، ہم کرتا رہے ہیں. جویں جویں آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، پہلے بچے ماؤں کا دودھ پیتے تھے، ہوں ڈاکٹر یاد دینا جی یہ وہ فلاں ڈبا لاؤ کیونکہ یہ ڈاکٹر صاحب کا حصہ ہے. انہیں اگر ساریاں طاقتیں دے چاہیے. مسیحا قوم کی خدمت کرنے کے لیے ابا جی نے پڑھایا. تو حاضرین کرام، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے شہزادوں کو گڑتی گھٹی کس چیز کی؟ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب امام حسین پیدا ہوئے تو امام علی مقام کی خبر حضور علیہ السلام کو تو سرکار گھر تشریف لائے. مولا علی سے کہا نام رکھا ہے؟ حضرت یا کہا آپ کے ہوتے ہوئے میں نام رکھوں گا؟ یا رسول اللہ نام تو آپ نے رکھنا. حضور علیہ السلام نے نام حسین رکھا تو سرکار نے فرمایا علی دروازے پہ کھڑا ہو. علی دروازے پہ کھڑے ہو گئے تو ابو بکر آئے، عمر آئے،
عثمان آئے، طلحہ آئے، ابو عبیدہ آئے، یہ ساری ہستیاں اکٹھی ہو رہی ہیں، تو دروازے پہ آ کے کہہ رہے ہیں علی لاکھ لاکھ مبارک، علی لاکھ لاکھ مبارک، یہ مبارک بادیاں دے رہے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام اندر تشریف فرما ہے، تو حضرت علی نے اندر جھان کے کہا سونیا بوئے تے بڑیاں رونقاں لگیاں پہ، ابو بکر عمر آ گئے، عثمان آ گئے، آپ کے غلام آ گئے، مبارک بادیاں دے رہے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا علی تو نے باہر کی رونقیں دیکھی ہیں، اندر کی رونقیں مجھ سے پوچھ، یہاں جبریل آ گئے، یہاں میکائیل آ گئے، یہاں اسرافیل و اسرائیل رب کے فرشتے ختم نبوت کے تاجدار کو نواسے کی ولادت پر مبارک بادیاں پیش کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اندر فرشتے مبارک بادیاں دے رہے ہیں۔ کون آیا؟ حسین آیا۔ سبحان اللہ، حسین تشریف لائے، اڑتی لعاب دہن نکالا حضور نے، ماکھی نہیں، شہد کی نہیں، حضور علیہ السلام نے لعاب نکال کے حسین کے منہ میں داخل کیا۔ لعاب پہ اگر میں تقریر شروع کر دوں یہیں سے سارے جمعہ کا ٹائم نکل جائے، میں لعاب کے فضائل کو مکمل نہ کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صرف حضور علیہ السلام کے لعاب دہن پہ اگر میں گفتگو کروں تو اتنی طول پکڑ جائے یہی بات مکمل نہ ہو۔ صرف میں اشارہ کر دیتا ہوں وہ دعا کس نبی کی دعا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جو مجسمہ رحمت ہے ان کی رحمت والی دعا ابو بکر کی ایڑی پہ لگے تو ڈنگ کا اثر زائل کر دے، قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ کو جوڑ دے۔ کوئی ڈاکٹر مجھے بتائے اس دور کے اندر نکلی ہوئی آنکھ کوئی ڈاکٹر دوبارہ روشن کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ اتنی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود ابھی تک اتنی جدت نہیں آئی کہ نکلی آنکھ کو جوڑ سکے۔ 14 صدیاں پہلے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے احد کے میدان میں قتادہ بن نعمان کا نکلا ہوا لٹکا ہوا ڈیلا لعاب لگا کے اس کی آنکھ کے اس مقام پہ رکھا، تو سرکار نے کہا مولا یہ تیرے محبوب کے تحفظ میں تھا، اس کے حسن میں اضافہ کر۔ تو علماء فرماتے ہیں جو آنکھ جینین تھی اس کی اتنی بصارت نہ تھی، جس آنکھ کو مصطفیٰ نے لگایا اس کی بصارت اتنی تیز تھی کہ رویت ہلال کا مسئلہ بنتا، مطلب ابر آلود ہوتا، وہ چاند جو کسی کو نظر نہ آتا۔ قتادہ جینین اکھ بند کر رہے دے، مصطفیٰ دی لائی اکھ نہ لوے کے دس دے چند چڑے ہے یہ نہیں۔ یہ لعاب کی برکات ہے، یہ لعاب کی برکات ہے۔ اچھا جلدی جلدی میں عرض کر دوں، کسی کے ذہن میں خیال آ جائے یہی تو ہم کہتے ہیں جی مولوی اللہ سے معبود کو بڑھا دیتے ہیں معاذ اللہ۔ اب جو جینین آنکھ کو اللہ نے لگائی ہے، سوال پیدا ہوتا ہے، یہ الزامی سوال ہے، وہ جی وہ جینین آنکھ تو اللہ نے لگائی، اب جو رسول نے لگائی، مولوی کہہ رہا تھا جی کہ اس کی بصارت تیز ہوتی، جو اللہ کے رسول نے لگائی تو اللہ نے معبود کو بتا دیتا۔ میں کہا نا پتر میں نے پوچھ، میں دی وضاحت کرا، وہ جو آنکھ رسول اللہ نے لگائی حقیقت میں پیچھے مدد اللہ کی تھی، اللہ ہے، رسول اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتا، اللہ کی مرضی سے لگائی، طاقت اللہ نے دی، وہ اللہ کی عطا کرتا طاقت اور اختیار سے لگائی۔ دعا بھی تو کی تھی، حدیث شریف میں الفاظ موجود ہے کہ اللہ اس کے حسن میں اضافہ کر، تو اس دعا کا صدقہ، اس دعا کی برکت، اس سفارش کی برکت اللہ نے آکھیا پہلی لائیے اپنی مرضی نال، دوجی لائیے یار دی مرضی، جتے یار دی مرضی ہوئے سفارش ہوئے۔ تو پتہ ہے سفارش تک کی اہمیت ہے، سفارش یہ گل ہے۔ اب وہ لعاب جو قتادہ کی نکلی آنکھ کو درست کر دے، معاذ کا کٹا ہوا بازو جوڑ دے، علی کی شعبے چشم کو ختم کر دے، اتنی شانوں والی لعاب۔ سبحان اللہ، آپ کو پتہ ہے پانی زمین کا کڑوا کیوں ہوتا ہے؟ فاروق قانونی کا پانی کیوں کڑوا؟ فاروق قانونی والے بندے بیٹھے ہوتے ہیں،
نیو سیٹلائٹ آن والے تھے اگر پانی گلاس پا کے نیمبو نچوڑ لیں تو شکنجی بھی بن سکتی ایسے ہی ہے وہ پانی کیوں کڑوا ہے کیونکہ زمین کی تاثیر کڑوی ہے پانی کنویں کا پانی خاص کر تب کڑوا ہوتا ہے جب زمین کی تاثیر کڑوی ہوتا ہے ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ایسا کیجئے میرے کنویں کا پانی کڑوا اس کو میٹھا کر کے دیا حضور علیہ السلام تشریف لائے آپ نے اس پہ دعا دے دہن گرا تھوک مبارک اپنا ڈالا فرمایا آپ چیک کر اس نے پانی چکھا وہ میٹھا ہو گیا اسی لمحے میٹھا ہو گیا اب عرابی نے جب چکھا تو میٹھا پانی کہنے لگا اچھا حضور نے فرمایا آپ کلمہ پڑھنا کہتا ہے ٹھہر گئی تھوڑا آگے گیا کنویں کی دوسری طرف وہاں سے پانی پیا پھر تھوڑا اس طرف آیا پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا کہنے لگا جی بس چیک کر رہا تھا فرمایا تو چیک کر رہا تھا کہ جہاں لعاب گری ہے شاید وہیں سے میٹھا ہوا یہ چیک کر رہا تھا کہتا بالکل حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے پانی اس وقت کڑوا ہوتا ہے جب پانی اس علاقے کی زمین کی تاثیر کر دی تو صرف پانی کو چیک کر رہا ہے مصطفیٰ کے لعاب نے تیرا پانی میٹھا نہیں کیا پورے علاقے کی زمین کی تاثیر کو بدل کے پورے علاقے کی تاثیر بدل دی اب یہ لعاب ہے وہ لعاب دہن جو ابو بکر کی ایڑی پر لگے ڈنگ کا اثر ظاہر کرے وہ لعاب دہن جو علی کی عاشوں پہ چشم والی بیماری کو ختم کرے وہ لعاب دہن جو قطادہ کی نکلی ہوئی آنکھ کو درست کرے وہ لعاب دہن جو کھاری پانی کو میٹھا کرے کڑوے پانی کو میٹھا کرے وہ لعاب حسین کے اندر اتری ہے نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا تقریر تو ہی 7 سال پرانی سننی ہے سبحان اللہ بھی 7 سال پرانی ہے حالانکہ تسی قربانی کا گوشت اجے بھی توڑے گھر آئی میں نے پتا ہے میں جتنے بھی مہمان بڑھ کے جہاں پوچھتے کی کھاؤ گے میں آپ کو دال سبزی کھا لینا میں نے پتا ہے نا فریزر اسٹارٹ کرتا ہے گوشت ہے وہی میرے ذرا سبحان اللہ محبت ہو نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا ایک لفظ پہ غور کیجئے نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے یہ تین عناصر کو پھر حسین بنا حسینیت حسینیت یزیدیت 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہ پوچھ لگائیے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے یہ تین عناصر کو پھر حسین
کہ یہ ملے یہ تین عناصر تو پھر حسین بنا. اگر ذوق سلامت ہے ایک شعر اور پڑھ سبحان کسی کے اللہ. زانوے اقدس پہ کر ہو وقت غروب. نبی کا سر تو شاہ مشرقین بنتا ہے. مولا علی کی گود میرے نبی کا سر. نماز عصر قربان کر دی, آقا کی نیند میں خلل نہ آنے دیا. انعام کیا ملا؟ کسی کے زانوے اقدس پہ کر ہو وقت غروب. نبی کا سر تو شاہ مشرقین بنتا ہے. امامت اور ولایت کو شیر زہرا میں جسے ملا کے پلا دے حسین بنتا. امامت اور ولایت کو شیر زہرا میں جسے ملا کے پلا دے حسین بنتا ہے. امامت اور ولایت کو شیر زہرا میں جسے ملا کے پلا دے حسین بنتا ہے. وہ حسین میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جس کے کان میں اذان دے کر رواب دان کی گلتی لگا کر فرماتے ہیں 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے گا. 7ویں دن بال کٹوا کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے چاندی کے برابر اس کو تلوایا, چاندی کے وزن سے. یعنی تولنے کے بعد حضور علیہ السلام نے ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی. سبحان اللہ. اور آقا کریم علیہ السلام اتنی محبت فرماتے, حسین کو اٹھا کے حضور علیہ السلام رو رہے ہیں. آپ کی چچی حضرت ام الفضل وہ پاس تشریف فرما ہے. عرض کرتی آقا آپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر رو رہے ہیں, یہ تو خوشی کا مقام ہے, اللہ نے آپ کو بیٹا دیا, بیٹی کو بیٹا دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں چچی تجھے میرے ہاتھوں پہ نظر آ رہا ہے, مجھے کربلا کی سرزمین پہ نیزے کی نوک پہ نظر آ رہا ہے. مجھے ابھی جبریل نے پٹی لا کر دکھائی اس کربلا کی جہاں میرا بیٹا ظلم شہید کیا جائے گا. وہ خاک مجھے جبریل نے لا کر دے دی. آقا کریم علیہ السلام نے وہ خاک والی شیشی جو جبریل نے حضور علیہ السلام کو لا کے دی اپنی ازواج میں سے جناب ام المؤمنین ام سلمہ سے مخاطب ہوتے ہیں. ام سلمہ ادھر آپ قریب آئی, فرمایا یہ خاک سنبھال کے رکھ, جس دن یہ خون بن جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید. میرے نبی کا تصرف اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا علم دیکھیے کہ سرکار نے کسی دوسری زوجہ کو وہ خاک نہ دی, کیونکہ حضور علیہ السلام کو پتا تھا جب میدان کربلا سجے گا میرا نواسا شہید ہوگا, اس وقت سوائے ام سلمہ کے میری اور کوئی زوجہ بھی دنیا میں نہیں. اب سرکار نے جب خبر دی ملکہ فردوس پری نے عرض کی اے پیارے ابا جان حسین شہید ہوگا, پھر میں یہ صدمہ برداشت کیسے کروں گی؟ ابا جان آپ یہ کیسے برداشت کریں گے؟ میرے آقا نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ جب وہ وقت آئے گا میرا پیارا نواسا حسین پیاسا شہید کیا جائے گا, میرے خانوادے کو ظلم قتل کیا جائے گا, وہ کربلا کی سرزمین ہوگی. اس وقت نہ تو حسین نہ میں حوصا نہ حوصیا شیر خدا کا, ایک ہی گلی زینب ہوسی جڑی تکسی حال تیرا. اب میرے آقا کریم نے یہ خبر دی میرا یہ بیٹا پیاسا شہید ہوگا. میرے آقا کریم علیہ السلام پھر حضرت حسین کی پیاس کا خیال رکھتے. جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے شہزادے کی پیاس کا خیال رکھتی. جب رات کو سونے کے لیے اپنے شہزادے کو لٹاتی اور
مشکیزہ پانی والا تکیے کے ساتھ رکھتی۔ کسی نے پوچھا کہ پانی مٹکے میں کیوں نہیں، یہ اپنے تکیے کے ساتھ کیوں رکھتی ہے؟ نبی کی لختے جگر فرمانے لگی، اس لیے کہ میرے بابا نے فرمایا ہے میرا حسین پیاسا شہید کیا جائے گا، میں چاہتی ہوں جب تک میں زندہ ہوں حسین پانی مانگے اتنا انتظار بھی نہ کرنا پڑے کہ میں مٹکے تک جاؤں، حسین پانی کا انتظار کرے، یہاں حسین پانی طلب کرے، اگلے لمحے میں پانی حسین کو پیش کر دوں۔ ایک دن رات کا وقت میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے حجرے میں تھے، میرے امام علی مقام کے رونے کی آواز آئی۔ سرکار رات کا وقت سردیوں کی رات اپنے بستر سے اٹھے، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ کے دروازے پہ آئے، آگے آواز دی، او میری بیٹی فاطمہ میرا حسین کیوں رو رہا ہے؟ لختے جگر نے عرض کی، ابا جان آپ بے قرار نہ ہوا کرے، یہ بچوں کے رونے کی عادت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے فاطمہ میرے حسین کو رونے نہ دیا کر، حسین جب روتا ہے تو اللہ کے فرشتے بھی بے قرار ہو جاتے ہیں، حسین کو رونے نہ دیا کر۔ ایک دن آقا کریم تشریف فرما تھے، ایک بندہ ایک شخص آیا، اس کے پاس ہرنی کا ایک بچہ تھا، میرے نبی کو تحفے میں پیش کیا، امام حسن سرکار کی گود میں تھے، میرے آقا نے فرمایا لے بیٹا حسن یہ تو لے لے۔ حسن لے کے گھر آئے، جناب امام حسین نے دیکھا، پوچھا بھائی جان یہ کہاں سے لائے ہو؟ بتایا گیا یہ نانا جان نے مجھے تحفے میں دیا ہے، میرے مصطفیٰ کریم تشریف فرما ہے۔ حسین دوڑے نانا جان کے دربار میں آئے، کہنے لگے نانا جان بھائی حسن کو آپ نے ہرنی کا بچہ دیا، مجھے بھی دیجئے۔ سرکار نے فرمایا اے بیٹا حسین کوئی تحفے میں لایا تھا، ایک ہی بچہ تھا، میں نے حسن کو دے دیا، پھر اگر تحفہ آیا میں تجھے بھی پیش کر دوں گا۔ یہ بات سننے کی دیر تھی، حسین کا بچپن تھا، آنکھوں سے آنسو چل پڑے۔ جب میرا حسین رویا، جنگل میں بیٹھی ہرنی اپنا بچہ لے کے میرے نبی کے دربار میں آئی، آگے کہنے لگی السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے ختم نبوت کے تاجدار، اے نبیوں کے نبی، اے رسولوں کے رسول، وہ پہلا بچہ بھی میرا تھا، میرا مالک اپنی مرضی سے لایا، یہ بچہ دوسرا بھی میرا ہے۔ حسین رویا، اب جنگل کے جانور بے قرار ہو گئے، میں دوڑتی ہوئی آئی، میرا یہ بچہ قبول کیجئے، حسین کے آنسو صاف کر دیجئے۔ جن سے جنگل کے جانور بھی محبت کرے۔ ایک دن آقا تشریف فرما، جناب ام المؤمنین ام سلمہ میرے آقا کی زوجہ محترمہ پاس ہے، سرکار نے فرمایا اے ام سلمہ میں حجرے کے اندر جا رہا ہوں، ایک فرشتہ میرے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، میں اندر جا رہا ہوں، دروازے پہ بیٹھ، کوئی آئے اسے اندر نہیں آنے دینا۔ کون آئے؟ کوئی آئے، کوئی آئے اسے اندر، کوئی آئے پھر دوہرائیے اسے اندر۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ ام المؤمنین دروازے پہ بیٹھی ہیں، حضور علیہ السلام اندر گئے، تھوڑی دیر گزری، حجرہ فاطمہ سے حسین نکلے، دوڑے نانا کے حجرے کی طرف، نانی جان دروازے پہ بیٹھی ہے، شہزادے کو پیار سے پکڑا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما، جھولی میں بٹھایا، پوچھا حسین کہاں جا رہے ہو؟ عرض کی نانی جان نانا جان کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا تھوڑی دیر یہاں رکیے، کہا نہیں میں نے نانا کے پاس جانا ہے، بچپن تھا ضد کی۔ نانی نے کہا آپ کے نانا نے منع کیا ہے،
میں اندر جا رہا ہوں، فرشتہ ملاقات کے لیے آیا ہے، کوئی آئے وہ اندر نہ آنے پائے۔ حسین کا تھا تو بچپن، بڑے حیرانگی سے نانی جان کی طرف دیکھ کر پوچھا کیا نانا جان نے یہ بھی فرمایا ہے حسین بھی آئے اسے اندر نہیں آنے دے؟ کیا نانا جان نے یہ بھی فرمایا ہے اگر حسین بھی آئے اندر نہیں آنے دینا؟ آپ نے فرمایا نہیں بیٹا، نام نہیں لیا، بس کہا کوئی آئے اندر نہ آئے، مطلقاً کہہ دیا۔ یہ بات سننے کے بعد حسین رو پڑے، توجہ رکھیے، حسین رو پڑے۔ جب حسین روئے اندر میرے نبی کے کانوں تک آواز پہنچی، میرے مصطفیٰ کریم ختم نبوت کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آواز سنتے ہیں جلدی سے باہر آتے ہیں، فرشتے سے کیا کلام اس کو مؤخر کرتے ہیں، آگے ام سلمہ سے حسین کو لے کے سینے سے لگاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے ام سلمہ میرا حسین کیوں رویا؟ آپ نے عرض کی آقا آپ کے حکم کے مطابق کہ کوئی آئے اندر نہیں آنے دینا، میں نے حسین کو روکا اس لیے روئے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا، آنکھوں سے سرکار کی بھی آنسو آ گئے، رو کے فرمایا اے ام سلمہ آج کے بعد میری بات دل کی تختی پہ نوٹ کر، میں جب بھی کوئی ایسا حکم دوں کہ کوئی آئے اندر نہ آنے دینا، لیکن میرا حسین آئے، ہر اس کوئی میں ہر کوئی شامل ہے، حسین اس کوئی میں نہیں ہے، کیونکہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے میں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے، حسین مجھ سے گزار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں ایک دن میں کسی حاجت کے لیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، آگے دیکھا آقا کریم علیہ السلام نے کملی کی بکل ماری ہے، جھم ماری کملی پہ، حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، کملی کے اندر چادر کے اندر ابری ہوئی چیز ادھر بھی نظر، بڑے احتیاط سے حضور علیہ السلام تشریف لائے، تو میں نے دیکھا اتنی احتیاط سے حضور علیہ السلام کس کو لا رہے ہیں، تو قریب گیا تو سرکار نے اسی اسنا میں ایسے آسمان کی طرف رخ انور اٹھایا اور کہا اللہم انی احبہما۔ سبحان اللہ، اب اندر کیا ہے جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں اللہم انی احبہما، مولا مجھے ان دونوں سے پیار ہے، فاحبہما تو بھی ان دونوں سے پیار ہے، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا مولا جو ان دونوں سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر۔ اب دعا وہ کر رہے ہیں جو ایسے دیکھیں تو قبلے بدل جائیں، انگلی کا اشارہ کریں تو سورج پلٹ آئے، اشارہ کریں تو چاند ٹوٹ جائے، اشارہ کریں تو درخت چل کے آئے، انگلی کا اشارہ کرے تو پانی میں پتھر تیر کے آئے۔ وہ نبی جب دعا کر رہے ہیں مولا اس سے محبت رکھ جو ان دونوں سے محبت رکھے۔ اسامہ کہتے ہیں کہ اب میرے اندر یہ شوق اور جذبہ پیدا ہوا، میں دیکھوں اندر کیا ہے جس کی محبت مانگی جا رہی ہے، اظہار کیا جا رہا ہے، اور محبین سے بھی محبت، یعنی ان کی محبین کی بھی محبت اللہ سے مانگی جا رہی ہے۔ یہ کون ہے؟ اتنے میں حضور نے چادر اٹھائی، دائیں حسن تھے بائیں حسین۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بتایا، حضرت جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، مدینے کی گلی تھی، حسین پاک کھیل رہے تھے، آقا کریم علیہ السلام حسین کو پکڑتے ہیں، حسین کا منہ کھولتے ہیں،
اپنی زبان حسین کے منہ کے اندر داخل کر سبحان اللہ سبحان اور حسین کی دعا کو خود چوستے اتنی محبت کا یار اور پھر اپنے پیروں کے اوپر کھڑا کیا. ذرا سنیے شاید آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ نانا تھا ایک نواسا تھا نانے کے پیروں کے اوپر نواسا کھڑا ہو گیا یہ کیا کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جس پیر کی میں بات کر رہا ہوں جس پیر کے اوپر حسین کھڑا ہے وہ پیر ایسا ہے عرش نیچے ہوتا ہے وہ پیر اوپر ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی عام نانا تھا پھر عرش نیچے ہوتا ہے وہ پیر اوپر ہوتا ہے. عرش پہلے عرش ہوتا ہے جب وہ پیر لگتا ہے پھر عرش مولا بنتا ہے. وہ پیر عام پیر نہیں ہے ساری دھرتی اللہ کی ہے. وہ پیر مکے کی گلی میں لگتا ہے جب دنیا میں جلوہ گری ہوتی ہے تو پوری دھرتی کو اس پیر کی برکت سے پاک کر دیا جاتا ہے. جس پیر کی میں بات کر رہا ہوں وہ پیر عام پیر نہیں ہے. وہ مکے کی گلی میں لگتا ہے تو آواز آتی ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. جس شہر کی قسم جس شہر کی گلی نے آپ کے پیر کی تلی کو چھوما ہے وہ پیر نیچے سے زمین پہ لگے تو وہ زمین پاک ہو جائے. وہ پیر نیچے سے زمین پہ لگے تو اس شہر کی قسم ارشاد فرمائی جائے. وہ پیر نیچے سے عرش پہ لگے تو عرش معلا بن جائے. اب ذرا مجھے بتا وہ پیر نیچے ہے حسین کا پیر اس کے اوپر حسین کا پیر اس کے اوپر. اچھا اب پیر کے اوپر پیر نہیں رہا پیر کے اوپر پیر نہیں رہا. انسان کا جو وجود ہے نا انسان کا جو وجود ہے سب سے آخری درجہ انسان کے پیر کا ہے. ایسے ہی ہے. اب حضور کے لیے حضور علیہ السلام کا پیر ہے ویسے تو وہ پیر اس کا درجہ تو پوری کائنات سے اوپر ہے. ہمارے لیے امت کے لیے غلاموں کے لیے تخلیق کے لیے مخلوق کے لیے سبحان اللہ سمجھ آ گئی نا ساری جگہ میں سبحان اللہ حضور کے لیے تو وہ پیر ہے. سمجھ رہے اب وہ پیر اس کی بڑی فضیلت ہے لیکن اس سے زیادہ فضیلت تو حضور کے جسم اثر کی اوپر سے اللہ اکبر سبحان اب اس سے فضیلت کندھوں کی ایسے ہی ہے. اب وہ پیر تک بات نہیں نہ رہتی بات پیر تک رہتی تو پھر بات کچھ اور تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں روایت درس کرتا ہوں جلدی جلدی. یہ بزرگ صحابی ہیں اور سب سے زیادہ احادیث ان سے مروی ہیں. وہ ایک دن حضرت امام حسین لیٹے ہوئے تھے تو پیروں پہ مٹی لگی ہوئی تھی. یہ جو کہتے ہیں نا صحابہ کی کیتا ہے اتر تو جمی نہیں جنہیں نہ پیار کیا صحابہ کراتے سے جناب حضرت ابو ہریرہ آپ امام حسین کے قدموں کی مٹی کو دیکھتے ہیں قدموں کی مٹی کو اپنا رومال پگڑی والا رومال اتار کے حسین کے قدموں کی خاک صاف کر رہے ہیں. دوسرے پیر کی خاک کو صاف کیا اپنے رومال سے. تو حضرت امام حسین نے کہا بابا جی ایک ہی کر رہے ہو بابا جی ایک ہی کر رہے ہو تسی میرے پیروں میں اپنے رومال نال پگڑی نال صاف کر رہے ہو. آگے سے بابا جی کا جواب سنیے حضرت ابو ہریرہ کا جواب سنیے. آپ نے کہا حسین اللہ کی قسم تیرا مقام و مرتبہ جو میں جانتا ہوں اگر یہ سارے لوگ جان جائیں یہ تیرا پیر زمین پہ لگنا ہی نہ دے. تیرا پیر زمین پہ نہ لگن دے لگے تیرا مقام و مرتبہ یہ لوگ یہ وہ ابو ہریرہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے پھر وہ منظر دیکھا چشمان فلک نے وہ نظارہ دیکھا. بات پیر تک نہیں رہی گل آگے چلی گئی بات آگے چلی گئی. کہاں چلی گئی؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا حضور نبی کریم علیہ السلام نے ننھے ہاتھوں کو پکڑ لیا حسین پیروں کے اوپر کھڑا فرمایا چڑھ ذوق لو ذرا اس منظر کو تصور میں لاؤ. مقصود کل کائنات اللہ کا محبوب ننھے ہاتھوں کو پکڑ کے کہتا ہوں ننھے قدموں والے چڑھ اوپر چڑھ. حسین اب قدم ٹکاتے ہیں ران پہ قدم آئے ایسے چڑھتے چڑھتے حضور نے قابو کیا ہو کہ حسین گر نہ جائے. اب وہ قدم علم نشرہ کی چھاتی پہ آتے. یہ کون سا سینہ ہے
کسی حقہ پین والے نانے دا سینہ نہیں، سگریٹ پین والے نانے دا سینہ نہیں، شرابہ تے چرسا پین والے کسی دا سینہ نہیں، یہ وہ سینہ بے کینہ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، الم نشرح لک صدرک، اس سینے پہ حسین کے قدم لگے، پھر کندھوں پہ حسین بیٹھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر اجازت ہے لیکن میری بات کو سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جو گفتگو ہوتی ہے نا، مطالعہ جو ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ باتیں ذہن میں آنے ہیں۔ اب میری تو یہ اوقات نہیں ہے میں کہوں الہام ہوا ہے، معاذ اللہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، بس اللہ کا کرم ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ تو میں اس میں دل میں بات ڈال دی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کے جلیل القدر صحابی، خلیفہ ثانی، اور سب سے پہلا وہ شخص جس کو سب سے پہلے امیر المومنین کہا گیا، وہ ہستی جناب سیدنا فاروق اعظم، جو مراد رسول بھی ہے، پچھلے جمعہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے سنا۔ حضرت فاروق اعظم کے وقت آیا، مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں، گفتگو فرماتے، جمعہ کا خطبہ تھا، بیٹھے بیٹھے فرماتے ہیں، یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ میں پناہ لے، پہاڑ کی طرف ساریہ کی توجہ دلائی۔ اب ساریہ کون ہے؟ ساریہ ایران کے میدان میں ایک لشکر لے کے گیا جو مسلمانوں کا لشکر تھا، وہاں کافروں کے خلاف لڑ رہا تھا، بھیجا حضرت عمر نے۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، ذرا بات سنیے گا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ حضرت عمر اس لشکر کو بھیج بھی رہے ہیں تو سفر فاصلہ کتنا تھا؟ 1500 کلومیٹر نہیں تھا، میل۔ میں کراچی سے کار پہ آیا، میں نے وہاں سے میٹر زیرو کیا تو 1200 تقریباً 16 کلومیٹر کراچی سے میں سرگودا پہنچا۔ ہوں کراچی کتنے ٹرین تے جاؤ گے 24 گھنٹے، یہ 1216 کلومیٹر ہے، میل نہیں۔ بزرگوں کو پوچھنا، اساتذہ بیٹھے ہیں، میل کتنے ہوں گے؟ کلومیٹر زیادہ ہوتے ہیں، میل کم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہاں 1500 میل، پھر 1500 میل دے کلومیٹر کریں، 2000 سے زیادہ ہوں گے، ایسے ہی ہے۔ اب 2000 سے زیادہ تقریباً 2700 کے راؤنڈ اباؤٹ کلومیٹر نکلیں گے، 2700 کے راؤنڈ اباؤٹ کلومیٹر کے فاصلے پر ساریہ لڑ رہا ہے۔ عمر مسجد نبوی میں ہے، کہتے ہیں ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، پہاڑ کی طرف پناہ لے۔ یہ 2-3 بار آپ نے کہا تو مجمع میں لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضرت کی ہویا جائے اچانک؟ خیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ساریہ جو لشکر لے کے گیا نا، کافر پہاڑ کی طرف سے حملہ کر رہے ہیں۔ میں نے اس کو باخبر کیا۔ اچھا ہوں تسی حیران ہو کہ گل حسین دی کر رہے ہیں کہ عمر فاروق کا لا گیا، میں تمہیں گل دے وچوں گل لے آنا چاہ رہا ہوں، توجہ رکھو۔ حضرت عمر نے کہا، میں نے ساریہ کو کہا پہاڑ کی طرف دیکھ، پہاڑ کے ساتھ پناہ لے، لشکر ادھر سے آ گیا۔ بس وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا، انہوں نے وقت، تاریخ، دن، لمحات نوٹ کر، جنی تسی توجہ کی تھی یہ پتہ لگے گا کتنی توجہ۔ اب وہ لمحات بھی نوٹ کر لیے، دن بھی نوٹ کر لیا، تاریخ بھی نوٹ کر لی۔ ادھر مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، وہاں سے ساریہ نے قاسم جناب امیر المومنین کی بارگاہ میں بھیجا، خبر دے دو، اللہ نے فتح دے دی۔ اب وہ قاسم آ کے کہتا ہے کہ امیر المومنین اللہ نے فتح دے دی۔ وہ جو جمعے کا خطبہ سننے والے تھے انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا جمعے دا دن، جمعے دا دن، فلاں وقت، فلاں لمحات، خطبے کے لمحات، فلاں تاریخ، وہ جو نوٹ کی ہوئی تھی بالکل وہی ہوئی۔ اچھا کیسے فتح ملی؟ کہا بس اچانک لشکر حملہ آور ہو رہا تھا پہاڑ کی دوسری جانب سے، ہمیں امیر المؤمنین فاروق اعظم کی سی آواز آئی کہ پہاڑ کی طرف دیکھو، یا ساریہ الجبل، تو ہمارے سپہ سالار کا نام لے کر آواز آئی، ہم نے پہاڑ کی طرف دیکھا، حملے کو پسپا کیا، اللہ نے مدد کی، ہم لشکر
اس کو پسپا کر کے اللہ نے ہمارے لشکر کو فتح عطا فرمائی، ہم جیت گئے۔ وہ جو لوگ تھے جو مسجد نبوی والے تھے، انہوں نے کہا یہ آواز ہی امیر المومنین کی تھی، جب آپ نے آواز دی ہم پاس تھے، ہم پاس تھے۔ اچھا پھر وہ جو لڑ رہے تھے ان میں صحابہ موجود تھے، کچھ صحابہ بھی تھے، جو سامنے حضرت عمر کے بیٹھے ہیں ان میں بھی کسی تعداد تھی صحابہ۔ تو حضرت عمر کون ہے؟ صحابی۔ بولیے کیا ہے؟ صحابی۔ ممبر پہ بیٹھنے والا بھی صحابی، سامنے بیٹھنے والے بھی کچھ صحابہ موجود ہیں، لڑنے والوں میں بھی صحابہ موجود ہیں۔ مجھے بتائیں کہ وہ پاس تھے، ان کو تو لشکر نظر نہیں آیا، اللہ اکبر، سبحان یہ جناب عمر کو لشکر کیسے نظر آیا؟ اچھا جو حضرت عمر کے سامنے تھے ان میں بھی صحابہ تھے، پھر ان کو لشکر نظر نہیں آیا، حضرت عمر کو کیسے نظر آ گیا؟ وجہ کیا ہے؟ میں نے عالم تصورات کو پوچھا، اے سیدنا فاروق اعظم، میرا دل، جان، میری دھڑکن، میرا سب کچھ آپ پہ قربان ہے، ذرا یہ تو بتائیے کہ یہ اتنی دور آپ نے دیکھ کیسے لیا؟ وہاں بھی تو لوگ تھے، ان کو پاس سے نظر نہیں آیا، سامنے بیٹھنے والے بھی ہیں ان کو نظر نہیں آیا، یہ آپ کو نظر کیسے آ گیا؟ بیٹھے بھی مسجد کے اندر ہے، دوربین بھی نہیں ہے اس وقت، یہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ اتنا تصرف۔ آپ نے فرمایا مولوی میں اس وقت بیٹھا حضور کے منبر پہ تھا، میں اس وقت بیٹھا حضور کے، بولیے بیٹھا حضور کے منبر پہ تھا۔ پھر مجھے بتائیے جو فاروق اعظم منبر مصطفیٰ پہ بیٹھے تو اس کی نظر 1500 میل دور ایران تک دیکھے، تو جو حسین منبر پہ نہیں محمد کے کندھوں پہ بیٹھا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حضرت علامہ قاضی احمد حسن چشتی، مرکز اہل سنت۔ سمجھ آئیے گا بھائی، جو منبر رسول پہ بیٹھے وہ ایران کے میدان تک دیکھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں جو شانہ رسول پہ بیٹھے اور جڑا حضور دے موڑیاں تے بوے وہ اج بھی کربلا جو سانو ویکھ رہے ہیں۔ میرے نبی کا فیضان محدود نہیں، بات کی سمجھ آ رہی؟ حضرت سلیمان کا نوکر تصرف کرے نا، یمن کے علاقے سبا تک 2 مہینے کی مسافت، پلک جھپکنے سے پہلے تخت سلیمان کے قدموں میں رکھے، سلیمان کہتے ہیں آزا من فضلی ربی، یہ مجھ پہ اللہ کے فضلوں میں سے کچھ فضل ہے، یعنی سلیمان کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں قرآن کریم کے اندر ہے کہ میری وجہ سے اللہ نے اس پہ کرم کیا، تو سلیمان کا نوکر ہو، سلیمان کی برکت سے وہ اتنا تصرف حاصل کر لے کہ وہ بیٹھا شام میں ہو، ہاتھ یمن میں ڈال لے، تو جس نبی کا کلمہ سلیمان نے بھی پڑھا، تؤمن النبی، استدلال قرآن سے کر رہا ہوں، جس پر سلیمان بھی ایمان لایا، اس نبی کا نوکر نہیں، اس نبی کا نواسا کندھوں پہ بیٹھا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ مجھ سے یا میں اس سے ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، تھک تو نہیں گئے؟ یہ مسجد کی جوڑی کا بھی ذرا خاص خیال رکھیے، توجہ کیجئے گا۔ ایک مثال میں اور عرض کروں، حضرت ام المؤمنین صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی سبحان اللہ، جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ گھر میں تشریف فرما رہے ہیں، حضور علیہ السلام باہر سے تشریف لائے، دروازے پہ دستک دی، جناب ام المؤمنین نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام آ گیا، خوشبو سے پتہ چل جاتا تھا کہ سرکار تشریف لائے ہیں، تو ام المؤمنین نے کیا کیا، جلدی سے حضور علیہ السلام کی چادر پڑی، اس کو اٹھایا، اوڑا، دروازے تک گئی، دروازہ کھولا، حضور علیہ السلام جب اندر داخل ہوئے تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ایسے کر کے چیک کرتی ہے، باہر دیکھتی ہے، حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ آقا آپ کے کپڑے تو بالکل خشک ہیں، فرمایا کیوں گیلے کیوں ہونے دیں؟ آقا بارش آ رہی ہے۔
حضور علیہ السلام نے پلٹ کے دیکھا، فرمایا نہیں عائشہ بارش تو نہیں آ رہی. عرض کی آقا میں دیکھ رہی ہوں بارش آ رہی ہے. فرمایا نہیں عائشہ مجھے پتا ہے جو تو دیکھ رہی ہے وہ بارش نہیں ہے. آقا پھر کیا ہے؟ فرمایا وہ بارش نہیں جو تو سمجھ رہی ہے، یہ اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش ہے جو تو دیکھ رہی ہے. عرض کی آقا آج سے پہلے تو میں نے کبھی نہیں دیکھی کہ آج کیسے نظر آ رہی ہے؟ فرمایا تیرے اوپر کیا ہے؟ تیرے اوپر کیا ہے؟ عرض کی آقا آپ کی چادر ہے. فرمایا میری چادر کی برکت سے وہ دیکھ رہی ہے جو ہر کسی کو نظر نہیں آتا. مجھے یہ بتاؤ جس پہ حضور کی چادر آ جائے اس کے تصرف کا کیا مقام ہوگا؟ تو پھر جس کے کندھوں پر حضور بیٹھ کے غار میں چلے جائیں اس ابو بکر کی نگاہ کا کیا مقام ہوگا؟ ذوق نہیں آیا میں نے. جس ابو بکر کے کندھوں پر چادر والا خود بیٹھ جائے اس ابو بکر کی کچھ نظر آتا ہوگا. جنہیں موڑے آتے نبی بہ جان اس ابو بکر دے تصرف کا کی مقام. جنہیں موڑے آتے جس نبی دے موڑے آتے حسین بہ جائے. سمجھ آ رہی؟ یہ سمجھ میں آنے والی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. بہلول بیٹھے تھے نا سمندر کے کنارے، ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ بہلول مجھے علی سمجھاؤ، میں نے علی دی سمجھ نہیں ہے. حضرت بہلول اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور. اللہ کی عطا کردہ نور اور فراست سے پہچان گئے کہ دے اندر گڑبڑ ہے. کہتا مجھے علی سمجھائیں. بہلول کے پاس لوٹا پڑا تھا، بہلول دانا کے پاس لوٹا. فرمایا اے بھر اے سارا سمندر کا پانی ہے وچ پا کے. اس نے لوٹا اٹھایا بھر کے پھر بھرے لوٹا سر تک بھریا گیا لیکن سمندر کتنے بچ آنا سی. وہ لے کر آ کے کہتا ہے نہیں جی بہلول صاحب مشکل ہے. فرمایا کی؟ آخر لگا اے سمندر جڑا نا لوٹے چ نہیں آ سکتا. فرمایا کیوں نہیں آ سکتا؟ دا لوٹا چھوٹا ہے سمندر بڑا ہے. فرمایا جویں سمندر ایڈا بڑا لوٹے چ نہیں نہ آ سکتا ایڈا بڑا علی تیرے دماغ دے لوٹے وچ بھی نہیں آ سکتا. ہر کسی کے بس کی گل نہیں. تواڈے چہرے کھل رہے ہیں. میں انہاں ماواں نوں سلام پیش کرتا جنہاں دی لوریاں نال تسی پلے. اللہ دی قسم ہے بڑے خوش قسمت لوگ جڑے اس دور وچ اہل بیت دی محبت کا دم پا رہے ہیں. بے شک بے شک. نہیں تو آج تو اہل بیت کا ذکر آئے تے بڑے بڑے مولویاں دے منہ دے نقشے بدل گئے. پتہ نہ کمینیاں پڑھیا کتے. ویسے میں جو سمجھتا ہوں یہ اس میں پڑھائی کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ دے سارا پچھو خون دا معاملہ ہے. شروع تو گڑبڑیشن ہو جائے گا جنہاں بغیر نکاح تے جمے ہوئی نہیں آتا. ہاں میں یہ گالی نہیں دے رہا، میں حضور کا فرمان سنا دوں. فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عاشقوں کے امام، عاشق مصطفیٰ، عاشق صحابہ، عاشق اہل بیت، سیدی و مرشدی جناب میرے قبلہ من امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ختم نبوت کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اہل عرب اور انصار اور میری قرابت کا حق نہیں پہچانتا یا حرامی ہے یا حیثی ہے یا منافق. یہ حضور کا فرمان ہے، یہ ختم نبوت کے تاجدار کا فرمان ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہم سنی ہیں، ہم ان میں سے نہیں کہ صحابہ کا ذکر ہو رہا ہو کوئی کہے اٹھ کے نہیں جی اہل بیت کا بھی کرو. یہ وہ کرتا جنہیں اندر گڑبڑ ہو رہا. تو اگر اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہو کوئی کہے نہیں جی صحابہ کا بھی ذکر کرو، یہ تو مطلب ہے وہ اہل بیت کو صحابی نہیں منتا. میں نے کوئی دسے تے صحیح پتر ہے فاطمہ تو بڑی صحابیہ کون ہے؟ علی صحابی نہیں، حسن حسین صحابی نہیں. صحابہ وہ ہیں جن کو حضور کی صحبت ملی. تو حضور کی صحبت میں بیٹھنے والا کوئی آگے بیٹھا، کوئی پیچھے، کوئی دائیں کوئی بائیں، جو جہاں بیٹھا اپنی مثال آپ
حسین تو وہ صحابی ہے جو بیٹھتا ہے کبھی محمد کی جھولی میں کبھی محمد کے کندھوں پہ. حسین تو وہ صحابی ہے. اللہ اکبر اللہ. اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اچھا کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. ایک مولوی سرگودے کا اپنے ساتھ لکھتا ہے وکیل صحابہ والے بیت، حالانکہ ہے وکیل یزید کا. یزیدی ہے بالکل وہ پکا یزید کا وکیل ہے اور پکا ناصری ہے. پکا ناصری جس کو آل بیت کی شان و عظمت ہضم نہیں ہو رہی. اس بیمان کے استاد نے لکھا تھا حسین پہ مشکل وقت آیا تو کربلا چلا گیا. ضیاء الحق جب مشکل وقت اس پہ آتا تو وہ مکہ مدینہ جاتا. معاذ اللہ وہ کہتا ہے حسین سے تو ضیاء بہتر تھا. یہ اس کا کمینہ شگرد ہے. باپ اس کا کتے کی موت مرا کیونکہ وہ بھی آل بیت کو بھونکتا تھا. اس وجہ سے بھونک کے مرا. اینی شاہدین کہتے ہیں کہ ہم پاس تھے جب بچے اولاد پاس کی بابا مرن لگا تھے کتے کی طرح ٹاؤں ٹاؤں ٹاؤں. پھر منہ نہیں دکھایا گیا کیونکہ منہ دکھانے کے قابل نہیں. ہمارے امیر المجاہدین خادم حسین رضوی کا چہرہ 24 گھنٹے کے بعد بھی سلام. ہمارے جب جاتے ہیں منہ چھپا کے نہیں جاتے منہ دکھا کے جاتے ہیں. جنہ ساری زندگی منہ جو بکواس بکیاں ہو وہ پھر منہ مردے دکھان کے قابل نہیں ہوتے. بندہ مردہ تو نہیں چاہیے. بزرگ میری گل سمجھ رہے مولوی مریا تو نہیں تھی اتو ہی سلوک نو کل پگے ٹھوک کے اتنے چٹ لگی کہ طبی وجوہات کی بنا پر چہرہ نہیں دکھایا جا سکتا. میرے والد صاحب آخر سن بھئی دا ترجمہ تو ہم نے پنجابی کر کے دسا. یہ جو لکھا تھا نا طبی وجوہات کی بنا پر چہرہ نہیں دکھایا جا سکتا. میرے والد صاحب ترجمہ کرتے سن کہ مولوی صاحب کا کام بندے دے پترا اللہ ایک نہیں سی اس واسطے منہ وکھان دے قابل نہیں رہا. سمجھ آگئی؟ جن کے چہرے نبی پاک علیہ السلام آل و اصحاب کے ذکر پہ ایسے مہک جاتے ہوں کھل جاتے ہیں یہ چہرے دکھانے کے قابل ہیں. یہ چہرے دکھانے کے قابل ہیں. یہ جو مسکرا رہے ہیں ذکر آل بیت سن کے ذکر صحابہ سن کے جن کے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں مرنے کے بعد بھی ان کی قبریں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں بات کر رہا تھا. ہاں بالکل میرے والد صاحب یاد کروا رہے ہیں ان کے مقتدی ہے کہ انہوں نے بھی کہا تھا جب مر جاؤں تو میرا جسد رکھ دینا چوک میں. لوگوں کو کہنا کہ شکل دیکھ لو چھپا کے نہیں جا رہا دکھا کے جا رہا. اور ابھی تک ہمارے پاس تصویریں محفوظ ہیں. ہم تو بیٹے ہیں نا اگر دکھائیں تو یا وائرل کریں تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو جی اپنے ابا جی کی تعریف ہے. اسی آتے ہیں حضور کی تعریف آل بیت صحابہ کی تعریف. میرے والد صاحب پہنچ ہوئے 12 ربیع الاول. سب کو پتہ ہے ایک بندے کو یہ بڑی پریشانی ہے وہ جی 12 ربیع الاول میں ابا جی دا عرس کیوں مناؤں. میں کہ یار یہ تے بختاں نال لگدی ہے جے تو بھی لینی ہے تے 12 ربیع الاول تو پھر خودکشی کر. رب دے کرم نال ہر بندے نوں نہیں لگدی. اچھا انہوں پتہ نہیں مروڑ کی ہے میں نے اس گل دی سمجھ ہے بھی سنی. اچھا ایک اور بات بتاؤں آپ نے کثیر تعداد ہے جو 12 ربیع الاول جب عرس ہوتا ہے عرس کے بعد یہاں محفل ہوتی ہے. مجھے بتائیں تقریباً 9 عرس ہو گئے میرے خیال کے مطابق. ایک سال میں 2 مرتبہ بھی آیا عرس چاند کے اعتبار سے. توڑے جو کوئی بندہ کھلو کے بعد کھڑی کر کے آکے بھی جڑے مولوی اسی بلانے آؤ میرے ابا جی کی تعریفہ کرتا ہے نہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں حضور کا میلاد سرکار کی عظمت سرکار کی شان. جب میرے والد صاحب کا وصال ہوا نا تو ہماری گلی ہے میرے محلے دار بیٹھے ہیں بابا مختار صاحب بیٹھے ہیں دیگر بھی دوست اب یہ ندیم یہ سارے کافی سارے میرے محلے دار یہاں بیٹھے ہیں. ان سے پوچھئے اس سال پہلی مرتبہ ہم نے پوری گلی میں لائٹوں کی چھت بنائی تھی. اس سال پہلی بار ہم نے لائٹوں کی چھت بنائی تھی. ابھی ہر سال بنتی ہے اور ہر گھر کے اوپر لائٹنگ تھی. میرے والد صاحب فوت ہوئے تو مجھے ایک دوست نے کہا کہ لائٹوں کا کیا کرنا ہے جب رات قریب آئی. میں کہا سارے گھروں کی بتی باندھ دی.
یہ جو چھت بنی ہوئی ہے یہ بھی روشن کرو، پتہ چلے میرے والد صاحب نے ساری زندگی اسی کا تو درس دیا ہے، یہی تو محبت انہوں نے سکھائی ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ لوگوں کے عرس ہوتے ہیں، ان کے آستانے سجتے ہیں، قاضی منظور احمد نے میرے محبوب کے ساتھ وفا کی، جب اس کا عرس ہوگا، اس کا جنازہ اٹھے گا، زمین بھی سجی ہوگی، آسمان بھی سجے ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، پیارے کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، گلستان قاضی منظور احمد چشتی۔ بات عرض کر رہا تھا، میں واپس آ گیا اپنی بات پہ۔ جناب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی پہ تھا، فرماتے ہیں وہ ننھے قدموں والا اوپر چڑھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، وہ کندھوں پہ بیٹھ گیا۔ حضور علیہ السلام گلی میں سے گزر رہے ہیں، سامنے سے جناب سیدنا فاروق اعظم کالیاں سانو دسنا کہ آل بیت کی محبت کی، یہ تے سانو صحابہ نے دسنا کہ آل بیت کی محبت کی۔ جناب سیدنا فاروق اعظم آئے نا، انہوں نے دیکھ کے کہا واہ حسین تیرا مقدر، او واہ حسین او تیرا مقدر، نعم المرکب، کیا عظیم سواری پہ بیٹھا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی وجہ سے سب کی عزت ہے۔ اب سرکار نے فرمایا عمر نعم الراکب ہو، اگر سواری عظیم ہے تو سوار بھی بڑا عظیم ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سوار بھی بڑا عظیم ہے۔ اب حضور ختم نبوت کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیچھے میں نے ایک حدیث بیان کی، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یا اللہ مجھے ان سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت کر۔ جلدی جلدی کہیے پھر تقریر ختم کریے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے محبت کے لیے دعائیں بھی کی، اظہار بھی کیا، مانگی۔ ایک دن حضور علیہ السلام ایک گلی سے گزر رہے تھے تو بچے کھیل رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے، بچوں میں سے ایک بچے کو حضور نے پکڑ لیا، چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو پکڑ لیا، سینے سے لگایا، اس کا ماتھا چوما، اس کے مٹی والے پیر بھی علم نشرہ کی چھاتی سے لگ رہے۔ اب صحابہ حیران ہے کہ بچہ کون ہے جس سے حضور علیہ السلام اتنی شفقت سے پیش آ رہے ہیں، حسنین کریمین تو نواسے ہیں، یہ کون ہے، اس کا حضور سے کیا رشتہ، امتی تو ہے ہی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کیا وہ رشتہ۔ جب حضور علیہ السلام نے اس بچے سے محبت کی نا تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے، فرمایا یہ میرے حسین کا دوست ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ میرے دوست ہے۔ کل میں نے اس کو حسین کے ساتھ کھیلتے دیکھا، سبحان اللہ، کل میں نے حسین کے ساتھ کھیلتے دیکھا تھا، حسین آگے چلتا، یہ ہاتھ باندھ کے پیچھے چلتا، سبحان اللہ، اور پھر جہاں حسین پیر رکھتا یہ قدموں والی خاک اٹھا دیتا، اٹھا کے پھر اس خاک کو چوم کے آنکھوں سے لگاتا۔ مجھے اس سے محبت ہوگی، اس نے میرے حسین کے قدموں کی خاک سے محبت کی، اور میرے غلاموں گواہ رہنا، میں اس کی بھی قیامت کو شفاعت کروں گا، اس کے باپ کی بھی شفاعت کروں گا۔ اس مسئلے نہیں سمجھ آئے گا جڑا میں پیچھے مسئلہ بیان کروں، اس بچے سے محبت کا اظہار بھی فرمایا، اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے ابے کی بھی شفاعت کروں گا۔ محبت آپ کریں، شفاعت ابا جی، اللہ اکبر، سبحان، محبت اعظم صاحب آپ کریں، شفاعت آپ کے ابا جی کی، محبت کامران کریں، شفاعت ابا جی کی، محبت امیر طالب کرے، حضر عباس کرے، قاری اخلاق کرے، ماں رازق کرے، ظہور احمد بھٹی، اللہ محمد بھٹی، یہ کرے، شفاعت ابا جی کی، سبحان اللہ، سبحان اور محبت پروفیسر مقصود کرے، شفاعت ابا جی کی۔ میرے ابا جی فرماندے سن کہ حضور نے دسیا ہے کہ حسین نال پیار کردے ہی ہوئے جدا پیو چنگا ہو۔ میں نے پہلے پیش کر کہ محبت میں تو گلی گلی کریا کریا، اچھا میں میلاد پہ بھی جتھے جاواں، میلاد پہ لوگ کہتے ہیں قاضی صاحب مہربانی کیجیے ہماری ایک خواہش ہے،
وہ پوری کر دیجئے. میں پوچھتا کیا؟ وہ کہتے ہیں ذرا سنائے نا یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے. اچھا ہوں دیکھنا حسینی ہے کہ نہ, ہوں پتہ لگ جائے. میں گھر سے جب تیار ہو کے نکل رہا تھا, میرا بیٹا چھوٹا, نام بھی اس کا قاضی منظور احمد, میں نکل رہا تھا, مجھے کہتا ہے پاپا آج نا یہ دل بھی حسینی ہے پڑھنا ہے, اور بندوں کو کھڑا کر دیا. لیکن میں اس واسطے نہیں آ کے تسی کھڑو جو تسی بیٹھے رہے, میں اس کی عقیدت میں اپنے پتر دا دس رہا, میرے دا پیو چنگا ہے. اور میں سارے دے چہرے دیکھے, یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے, یہ جان بھی. اب میرے دل صاحب کو جگہ دینا, یہ دل بھی حسین. اچھا ابھی کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے, میرا بہت زیادہ لگتا, یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی. ہر طرف سے آواز آئے نا, ہاتھ چک کے ذرا آخر, یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی, یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی, الحمد کے اپنا تو ایمان بھی. ہر طرف دیکھ میں مائک آج میں لے رہا ہوں, کوئی مانے یا نہ مانے, کوئی مانے یا نہ مانے, اپنا تو عقیدہ ہے. کوئی مانے یا نہ مانے, اپنا تو, جس چیز کا عقیدہ بولے, اپنا تو. کوئی مانے یا نہ مانے, اپنا تو عقیدہ ہے. ہر بھائی کے ہاتھوں پر قرآن بھی حسینی ہے, ہر بھائی کے ہاتھوں پر قرآن بھی. جبریل جھلاتے حسنین کے جھولے کو, میں کہ سننا ہے وہی وجہ ہے کہ جنوں چہرے نظر نہیں آتے بندے کرو جا. جبریل جھلاتے, میں ہولی جا پڑھنا تاکہ تم سمجھ سکے, حسنین کے جھولے کو یوں لگتا ہے آقا کا دربار بھی حسینی ہے, یوں لگتا ہے آقا کا دربار بھی. گرنے نہیں دیتے کانٹوں سے نوازے کو, سر مبارک تھا سجدے اندر, نماز سرور پڑھا رہے تھے, آقا آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے. ماحول ایسے میں مسکراتے, حسین تشریف لا رہے تھے. حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے, ملے گی جنت پیے گا کوثر, حشر میں اس کو ہی چین ہوگا, نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا. گرنے نہیں دیتے ہیں کانٹوں سے, گرنے نہیں دیتے ہیں کانٹوں
مساجد میں مسجد کے ممبر پہ بیٹھا مولوی منے نہ منے رونق ہے مساجد میں حسنین کے صدقے سے رونق ہے مساجد میں حسنین کے صدقے سے ممبر بھی حسینی ہے آزاد بھی حسینی ہے ممبر بھی حسینی ہے آزاد بھی حسینی نسلوں سے غلامی کا سبحان اللہ میں اپنا تعارف پیش کر رہا ہوں میرا تعارف کیا میں غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے میرا باپ حسینی ہے میرا باپ حسینی ہے میری ماں بھی حسینی ہے میرا باپ حسینی ہے میرا باپ حسینی خدا جسے عہدے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے چراغے گولہ فرما رہے ہیں خدا جسے عہدے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے فرق نہ ہو اگر کسی کو تو یا حسین کہو یہ وہ نام ہے جو شجر کلال دیتا ہے میرا باپ حسینی ہے میری ماں بھی کسی کو کہیں کی حکومت ملی ہے کسی کو کہیں سے خزانہ ملا ہے خدا کی قسم اپنی قسمت کو دیکھو ہمیں 5 ٹن کا گھرانہ ملا ہے میرا باپ حسینی ہے میری ماں بھی حسینی ہے میرا باپ حسینی ہے میری ماں بھی تو ہماری گفتگو کا سلسلہ اسی طرح چلے گا